جناب حسن ایوب خان صاحب اصل چیز یہ ہے بات تسی میرے نال کیتا میرے نال گل کرنی تے حسن ایوب تے بات چلے جانا میں ایک سوال دا جواب یار میں بات سنیں مطلب لیکن وہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھا نا اس کا صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ایک تو بڑا زور سے جو ہے نا کمنٹ آیا ہے تو میں تجزیہ آیا ہے تو چلے باکر کالیباف کی وہ جو سٹیٹمنٹ دکھا دے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک ہی رات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ 7 جھوٹ بولے 7 جو بیانات دیے ساتوں کے ساتوں جھوٹ ہیں. ہم وہ چلے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باکر کالیباف جو ہیں وہ ایک سائڈ کی سٹوری سنا رہے ہیں. اب جب جے ڈی وینس جب یہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے واپس گئے جے ڈی وینس نے خود بتایا اور بی بی نیتن یاہو نے خود بولا کہ جی 1 منٹ کی انہوں نے مجھے ساری خبر دی. یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی The President of the United States made 7 claims in 1 hour. اس کو بھی چھوڑیں all of 7 which were false. اس کو بھی چھوڑیں بلکہ جھوٹ بی بی نیتن یاہو بول رہا ہے جے ڈی وینس بول رہا ہے کہ they were continuously in conversation سارے conversation. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں لے کے گیا ہمیں جنگ میں, وہ 7 فروری والی جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی نا ہے جان کیری ہوں اینٹونی وہ جو ہیں اینٹونی بلنکن ہو سی آئی اے کا چیف سابق ایکس ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا ایران آپ کو جو ہے ایران کے اوپر جنگ مسلط آپ نے اسرائیل کی وجہ سے کی ہے. اسرائیل نے ہلری کلنٹن نے کہا. اچھا خبر صاحب کہہ رہے تھے کہ مارکو روبیو صاحب آ رہے ہیں. میں بھی اس دن مطلب سوچ رہا تھا میں نے کہا دیکھو آپ نے کہا کہ ہاں مارکو روبیو بھی آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر. نہیں وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ سکتا ہے امکانی. آپ نے کہا تھا کہ مارکو روبیو آئیں گے شاید جے ڈی وینس کے ساتھ وہ آئیں گے. تو جب ہم کہہ رہے تھے کہ سب امید کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے امکانات ابھی بھی روشن ہیں. انشاءاللہ یہاں پر اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر جے ڈی وینس چلے جائیں گے اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں گے. یعنی کہ he wants to receive the trophy. آپ مارکو روبیو چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیے. یہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مجھے ورلڈ لیڈرز چاہیے اسلام آباد کے اندر جو آ کر یہ اردوان ہو جس میں ایم بی ایس ہو تمام لوگ آئے اور وہ آ کر یہ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہو اور بیسکلی اس کو اسلام آباد ڈیکلریشن کا نام دیا جائے اور پھر وہ تاریخ میں جو ہے وہ رقم ہو جائے نہیں کہ اسلام آباد نے ورلڈ وار 3 کو جو شروع ہو چکی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. حسن ایوب صاحب میرا سوال بنیادی یہی تھا واپس آ کے کہ جناب ساری بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان نے خاور گھمن صاحب نے ایک پروگرام میں بڑا زبردست بات کہی تھی کہ انسنگ ہیروز یعنی کہ جو پس پردہ کام کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں while at times we sleep and they are sleepless restless اور اس کے اندر ظاہر ہے فورن آفیسرز اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کے اندر رول ہے فیلڈ مارشل صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جس طرح کام کر رہے ہیں ساتھدار صاحب جس طرح ہیئر لائن فریکچر کے ساتھ گئے اور وہ کر رہے ہیں. کتنا سگنیفیکنس ہے اس رول کی جو پاکستان نے پلے کیا ہے اور اب ایک میجر پاور کے طور پر پاکستان یہ تاریخی رول ہے. یہ ہسٹری یہ گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا اور پاکستان نے الحمدللہ جو رول پلے کیا ہے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ایسا رول کبھی کسی ملک نے دنیا میں پلے نہیں کیا. یہ نئی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایریا وہ وار زون جہاں پر یعنی اس مطلب کوئی بھی ملک کا بندہ جو ہے وہ نہیں جائے گا اور یہ تو یعنی اپنا ملک بھی نہیں تھا اور چیف پھر بھی جو ہے نا وہ اگلے مورچوں پر نہیں جاتے ہوتے. جب جنگیں بھی ہوتی ہے نا تو جو چیف ہوتے ہیں نیول ہے آرمی کا ہے وہ پیچھے بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. فوج آگے لڑ رہی ہوتی ہے. کل میں طلعت صاحب کو بھی سن رہا تھا. تو یہ تو فیلڈ مارشل نے وہاں پر ایران میں جا کر جس طریقے سے ایک جرت کا بہادری کا مظاہرہ کیا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور ایسی ڈپلومیسی دنیا نے نہیں دیکھی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور یہ اب ایک نئی مثال بنی ہے جو کہ مے بی مستقبل میں کوئی فالو بھی کرے اس کو لیکن اس کے لیے پھر شیر کا دل چاہیے اس کے لیے جگرا چاہیے اس کے لیے اللہ پر توکل چاہیے اس کے لیے ایمان چاہیے اور دل میں قرآن چاہیے. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آئی بلیو کہ ہر آدمی کے اندر ہونا یہ ممکن شاید جو ہے مشکل ہے. ممکن تو ہے. آج کل انڈینز نہیں کچھ بول رہے دے آر کوائٹ. اس کے اوپر کافی زیادہ نا انٹرنیشنلی لکھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک جو دنیا کو اپنا چوتھی بڑی معیشت اور اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک اور دنیا کی ایسی منڈی جو دنیا کی ہر بڑی جو کمپنی ہے جو چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں وہ بیکاز آف دس یہ جو کرائسس ہوا ہے اور اس میں اس کرائسس کی وجہ سے پاکستان جس طرح مرج کیا ہے بالکل جو ہے انڈیا سائڈ لائن ہو گیا ہے. اور کرائسس ہمیشہ ساتھ میں اپرچونیٹیز لے کے آتی ہیں اور عقل مند لوگ عقل مند قومیں عقل مند جو ہیں ریاستیں اس طرح کی اپرچونیٹیز کو گریب کرتی ہیں
اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے گارڈڈ آپٹمزم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کے بیڑا اٹھایا ہے. کیا بات ہے. سو اس کو یہ دنیا دنیا خاموش ہو چکی تھی بالکل. کوئی بندہ جو ہے وہ کر نہیں رہا تھا. لگ رہا تھا کہ ابھی اٹیک ہوگا اور ایران کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیولائزیشن والا وہ تباہی. بالکل. چوہدری صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مختصراً ذرا کہ اب جو آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ اسرائیلی انفلوئنس کے بغیر ہوں گے اور امریکن انٹرسٹ میں ہوں گے؟ وہ اسرائیل زیادہ کین ہے مذاکرات کر کے کوئی معاہدہ کرایا جائے. اچھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپالر ہے وہ روک رہے؟ انہوں نے تو پہلے دعائی دینی شروع کر دی تھی ٹرمپ کو کہ اس کو بہانہ بنا کے ختم کرو. اور آخری اور اہم بات، جو لوگ بھی آپ کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ ایران کے خلاف مہم شروع کر دو، ان کو چاہیے کہ ذرا تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. چلیں جی